عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ان کا خیمہ یا ان کا جو جگہ ان کی مردوں سے الگ، اور کوئی نہ کوئی محرم ہو ان کے ساتھ. محرم ہو، محرم مطلب باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو. وعلیکم السلام الحمدللہ. تو وہ گھر کر سکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ عورتیں گھر میں وہ اعتکاف کرتی ہیں، جو بدعت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ افطاری کے لیے اعلان کرنا کیسا ہے شیخ؟ افطاری کے لیے اعلان نہیں، افطاری کے لیے اذان ہے. اذان کہیں اور افطاری کریں. اصل میں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو احتیاطاً 2 منٹ لیٹ سے افطار کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں وقت ہوتے ہی افطار کر دیتے ہیں، تو یہ ایک 2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں، وہ ایسی غلط بات ہے. احتیاط کچھ نہیں، دن ڈوب گیا. اور یہ سب اصل میں کیا ہے؟ انہی شیطانی اختلافات کے نتیجے. ایک ٹانگ ہماری الگ رہے، مرغے کی ایک ٹانگ. غلط بات. اعلان نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ اذان دینا ہے. اعلان کرنا غلط ہے. وقت مسجد میں صبح ٹائم میں وقت میں اذان ہو گیا، پھر دوہرا کے 2 بار اذان ہو رہی ہے، صبح بھی 15 منٹ 20 منٹ کے بعد. دوسری بار اذان دینے والا پہلی اذان نہیں سنا ہوگا، غلطی سے دے دیا ہوگا. 2 اذان کا ثبوت صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، سال ہر سال ہے. حرم میں آپ لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اذان جو ہے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے ہوتی ہے. فجر کی اذان بعد میں ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، وہ تہجد کی اذان. تو اس طرح کی اگر سحری کے لیے مثال کے طور پر 3 ساڑھے 3 بجے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ اگر کوئی، یہ ہمیشہ ہونی چاہیے. تہجد کی اذان اگر نہیں ہوتی ہے تو ضرورت نہیں کہ آپ صرف رمضان میں کریں، ہمیشہ کریں، نہیں تو خواہ کا فتنہ ہوگا. اس لیے وہی ایک اذان سحری فجر کی، جو سحری جس سے بند ہو جاتی ہے، بس وہ کافی ہے. نہیں وقت کے آگے میں نے بتایا نا، اگر 1-1.5 گھنٹہ پہلے دیں وہ تہجد کی اذان، نہیں دینا چاہیے. وقت سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہاں ان کے ذمہ داروں کو فون کر کے بتائیے کہ آپ کے یہاں ٹائم ہو گیا کیا فجر کا. اگر کہتے ہیں ہمارے یہاں 5 منٹ پہلے ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ کر لیں. ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کے دروازے کے سامنے ایک قبر ہے جس پر جانور انسان کوئی بھی چڑھ جاتا ہے، احتیاط نہیں ہو پاتی ہے، تو کیا اس قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس قبر کو احتراماً ایسی قبر کو اٹھا کر مٹی نکال کر، اوپر کی نیچے کی جو مٹی ہے قبر کی جہاں ہڈی وغیرہ ہوگی، اس کو احترام سے بوریے میں پلاسٹک کے بھر کر قبرستان میں لے جا کے اسے دفن کرنا. یہی اس کا بہتر. اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندر، پہلے زمانے کے لوگ صحن میں دفن کر دیا کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے. ایسی مسجد جس میں قبر ہو، جس کے صحن میں، باؤنڈری میں، اس میں نماز نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ ایسے قبر کو 1 ہو 2 ہو 3 ہو اوپر سے ہٹا کے اندر کی مٹی کو پولیتھین میں ڈال کر بھر کر حتی الامکان اور لے جا کے قبرستان میں کھود کر اس کو وہیں دفن کر. رفع یدین کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ جب کرتے تو 3 روایتیں آتی ہیں کہ کان یرفع الی اذنیہ، اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے، ہے نا. پھر ایک کندم الی حذو منکبہ، اپنے دونوں کندھوں کے مقابلے میں اٹھاتے تھے. اور ایک یہ کیا کہتے ہیں، کانوں کی لو تک. تو یوں اور یوں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، وہ غلط ہے. اور بعض لوگ ایسے کان چھوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ کی. ہاں، اس کے بالمقابل ہاتھ کو، یہ ہاتھ کی آخری حدیں، یہاں تک آپ ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہ کانوں کی لو بھی ہو گئی اور کندھے کے بالمقابل بھی، اور برابر. ہاں، وہ کان نہیں چھونا چاہیے، وہ غلط ہے. نا غلط ہے. مخنث جن کو عام زبانوں میں ہجڑے بولتے ہیں، تو ان میں
उनमें कुछ लोग हिजड़े हैं, लेकिन कुछ मर्द की अलामत होती है, वो मर्द के लिबास पहनते हैं, और कुछ हिजड़े ऐसे होते हैं जो औरतों के लिबास पहनते हैं और औरतों के भेष में रहती हैं। तो ऐसे मर्द हिजड़े और औरत हिजड़ों में शादी जायज़ है या नहीं शरीयत में? शादी नहीं, उनसे शादी जायज़ नहीं है। और अगर वो औरतों में रहते हैं तो मतलब यह है कि उनका एक माहौल है, उस माहौल में वो रहेंगी। अगर कोई ऐसा मुखन्नस है जो मर्दों के साथ रहता है, लेकिन वो बेचारा कभी अपने आप को जाहिर नहीं करता, बल्कि ईमानदार है, नमाज पढ़ता है, परहेजगार, तो मर्दों के साथ रहेगा, कोई हर्ज नहीं उसमें। लेकिन शादी ब्याह के लायक चूंकि अल्लाह ताला ने इनको नहीं रखा है, इसलिए इनसे शादी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हाँ, तो वो कोई हर्ज नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत ज़कवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो उनके ग़ुलाम थे, उनको हुक्म दिया कि तुम तरावी पढ़ाओ, उनके पीछे खुद पढ़ती थी वो, तो ऐसा कोई हर्ज नहीं उसमें। इसी तरह से एक और मसला बताऊं कि अगर आपके यहाँ हाफिज नहीं मिलते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे, तो आप समझते हैं कि भाई कुरान हम कैसे पढ़ें। इस्लाम ने आसानी दी है, नफिल नमाजें कुरान देख करके पढ़ सकते हैं। लकड़ी का एक ऐसा बनवा लें अपने जो इमाम साहब हैं, और कुरान को मतलब यह है कि कुरान हाथ में लेकर के पढ़ें, सुनाएं सबको, और रुकू के वक्त कुरान रख दें, फिर रुकू करें, सजदा उजदा करके फिर कुरान को उठा करके फिर आगे पढ़ते रहें। तो इस तरह आप कुरान सुन लेंगे। पूरा ना भी सुने, पूरा कुरान सुनना सुनाना कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, सुन्नत है, लेकिन जितना भी हो सके एक एक सफ़ा, दो सफ़ा, जो आप बर्दाश्त कर सकें, जबर नहीं है ये, ठीक है, तो उतने हद तक आप पढ़ें। जिस मुखन्नस की शादी का जिक्र किया मैंने, वो इफ़ज़ाइश नस्ल की वजह से नहीं, लोग कहते हैं कि आपस में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सहूलत हो, माँ बाप नहीं है तो उनका कोई जोड़ा हो जाए, इस नियत से अगर कोई शादी कराता है तो वो अब असल में क्या है, ये ऐसे शाज मसले हैं कि आप आवाम में इन सब चीज़ों को अगर बयान करेंगे तो एक फितना भी पैदा होने का खौफ है। इसलिए शाज व नादिर ऐसे मसले कहीं होते हैं तो वो बैठ करके उलमा से आप उसे रुजू करें और उन मसलों को हल कर लें, बजाय इसके कि अवामी सतह पर हर बात नहीं बयान की जा सकती है, क्योंकि अवामी फितने होते हैं उससे, और इससे खतरे पैदा होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मुक्तदी के ताल्लुक से एक सवाल है कि जुमा की मस्जिद में मर्दों से जगह फुल हो जाती है, मस्जिद के पीछे किसी दूसरे घर पे, अलग घर पे, छत पे औरतें अगर जुमा उसी खुतबा को सुनने के बाद उसी इमाम के पीछे उसी आवाज़ से नमाज के साथ नमाज पढ़ सकती है कि नहीं? असल में सबसे बड़ा मसला इनक़िताए सफ़ का होता है और मस्जिद के हुक्म का होता है। वो घर मस्जिद के हुक्म में नहीं है। अगर वो बाउंड्री है मस्जिद की और उसमें दीवार है और उसके पीछे औरतें खड़ी होती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब वो दूसरे घर में और फिर यहाँ के हम लाउड स्पीकर की आवाज़ जा रही है तो ये तो फिर अपने अपने घरों में जमात कायम हो जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे इल्म के हद तक वल्लाहु अलम बिस्सवाब, यहाँ के उलमा से भी आप रुजू कर लें, मालूमात कर लें। तो शेख एक सवाल और है, मगरिब में एक शख्स उस वक्त पहुंचा जब 2 रकात हो चुकी थी, आखिरी रकात में आकर वो शामिल हुआ, अब वो अपनी नमाज कैसे पूरी करेगा? अल्लाह जज़ाए खैर दे। उसको गोया 1 रकात मिली, आखिरी रकात। जब इमाम सलाम फेर देगा तो वो जब खड़ा होगा तो वो उसकी दूसरी रकात, वो उसकी क्या होगी? दूसरी रकात होगी। तो इस तरह से वो गोया की पहली पढ़ चुका है, फिर ये 1 रकात पढ़ के बैठकर तशहुद पढ़कर फिर अपनी आखिरी रकात जैसे पढ़ता था वो उस तरह से खड़ा होकर के आखिरी तीसरी रकात पढ़ करके और सलाम फेर दे। 3 तशहुद पढ़ेगा जी। तशहुद 4 भी हो सकती है उस तरह से? हो सकती है। अगर वो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अगर वो क्या कहते हैं उसको, हाँ हो सकता है। दूसरे रकात का तशहुद भी पा गया अगर तो 4 भी हो सकता है। और कोई सवाल? आप लोग खड़े हो गए? हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल किया।
بھائی نے پوچھا قضا نماز میں کیا سنتوں کی بھی قضا ہوگی یا صرف فرض کی قضا ہوگی؟ فجر کے علاوہ کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرض کی قضا۔ اب بھائی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ چلہ کاٹنا کہتا ہے 3 دن 4 دن، مطلب 40 دن، یہ جو بتا رہے ہیں کیا؟ اب یہاں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ تمام سب نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب صوفی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان بیچاروں کو صحیح دین، صحیح عقیدے کا پتہ نہیں ہے، یہ جو تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں ان میں کئی گمراہیاں ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ تو بدعقیدگیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، اور بہرحال پرہیز کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں ڈرو، یعنی جس کا ایمان سچا ہو، اس کا قول سچا ہو، اس کا عمل سچا ہو، اس کیریکٹر سچا ہو، اچھے لوگوں کی صحبت۔ جس کا ایمان ہی غلط ہے بیچاروں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بتاتے نہیں ہیں لوگ، اور جو بتاتے ہیں ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں۔ عجیب مریض ہیں، ڈاکٹر ان کے علاج کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ دشمنی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کو علاج کروانی نہیں، میں مریض ہوں ہی نہیں۔ تو جو مریض ہے اور وہ کہے میں مریض نہیں ہوں، ایسے مریض کو کیا کہیں گے؟ بولو، پاگل کہیں گے، سیدھے بولو، آپ لوگوں کو بولنا بھی نہیں، پاگل بولیں گے۔ حضرت میرا ایک سوال جی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے ہاں دونوں کو کرنا چاہیے، مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کو سلام کرے جب گھر میں داخل ہو۔ ہاں مطلب ایسا، اچھا 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 ہاں سر کر سکتا ہے اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، اگر فتنے کا ڈر نہ ہو چلتے چلتے کر لے۔ لیکن اب اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پتہ چلے کہ بھیا مولانا ربانی صاحب نے کہا ہے اب عورتوں کو سلام، وہ جا جا کے پکڑ پکڑ کے سلام کرے تو فتنہ ہو جائے۔ فتنے کا ڈر نہیں ہے تو سلام کرنے میں نہ عورت کو کوئی حرج ہے نہ مرد کو کوئی حرج ہے۔ جی حضرت اگر عورت کثیر تعداد میں ہو اور مرد بھی ہو، میں عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، تو عورتوں کی جماعت میں ایک آدمی ایک مولانا جا کر کے خطبہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ عید کی نماز 100 عورت ہیں یا 200 ہے یا 500 ہے یا 1000 ہیں، اچھا، اور مرد کے پیچھے نہیں ہے، مرد کے امام میں نہیں ہے، تو ہم جا کر کے ایک آدمی جا کر کے اس کو ہم نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی عالم جا کر کے؟ نہیں وہ عورت کیوں نہیں مرد کے پیچھے نماز؟ جگہ نہیں ہے، ہم دوسرے جگہ بنائے، پینڈل بنائے، وہاں ایک مرد یا عالم جا کر کے اس عورت کو خطبہ دے کر کے نماز نہیں نہیں یہ سب میں یہ چور دروازے ہیں، یہ ہمارے ہیلے یہاں ہیں، یہ نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہیلے ہیں، چور دروازے ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں ان مولوی حضرات غلط کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہیلے کر رہے ہیں، غلط بات۔ آدھی عورتوں کو مردوں کے پیچھے کرو، آدھی عورتیں اور آدھے مرد بولو بعد میں پڑھو، 2 حصے کر دو۔ ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں، ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بیگ جمع کرنے کے بجائے آپ یہ بولو کہ بھائی چونکہ مسجد میں جگہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ شیخ، اگر میدان میں جگہ نہیں ہے، شیخ ایک سیکنڈ، بہت اچھا حل سنو، حل بتاتا ہوں، حل شرعی جو ہے، شرعی حل۔ یہ پنڈال بھر گیا، آپ نے کہا بھیا پنڈال بھر چکا ہے، لوگوں 2 جماعت ہوگی، ایک جماعت مثال کے طور پر 7:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک، جس میں نماز بھی اور 15 منٹ کا خطبہ بھی، جی ختم۔ اب دوسری جماعت مثال کے طور پر 8 بجے سے لے کر کے آخر تک، 8 بجے سے لے کے ہوگی 8:30 تک، 9 بجے جو بھی ہے، بہرحال کیوں اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، تو 2 شفٹوں میں نماز پڑھو، جیسے بارش کے دنوں میں بہت سارے شہروں میں ہوتا ہے۔ ٹائم چینج کرو نا بھائی، ابھی تو بادل کے زمانے میں صاف ہے مولانا ٹائم چینج کر دو، بات ہی ختم ہے۔ آپ امام کیوں چینج کر رہے ہو؟ ورنہ ٹائم چینج کرو نا، ٹائم چینج کرو۔ کیا وہی ایک ہی امام 2 مرتبہ خطبہ دیں گے کیا؟ نہیں، دوسرا امام، دوسرا امام آئیں گے؟ ہاں، اور اگر نہیں ہے کوئی تو وہی پڑھائے، وہی خطبہ دے، تو کیا مشکل؟ تو 2 مرتبہ تو اللہ کے نبی، ارے بھائی ڈبل آپ جماعت کروا سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں سوری، حضرت معاذ بن جبل قباء کی مسجد ادھر قبلتین میں نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے،
اور پھر وہاں سے آ کر کے ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں. ایک ہی امام مقتدی وہاں فرض پڑھ کے امام کے پیچھے آ رہا ہے اور یہاں لوگوں کو کیا کہتے ہیں فرض پڑھا رہا ہے. تو یہ تو جائز ہے, تو کوئی حرج نہیں. اور اگر امام ہے آپ بلا لیں بہت سارے مولوی, یہ حضرت کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو, بیچارے بہت سارے مولوی انتظار میں رہتے ہیں, یار یہ مولوی ڈٹا ہوا صرف یہی خطبہ دیتا ہے, ہمیں موقع نہیں دیتا ہے, تو انہیں موقع دو نوجوانوں کو. اس زمانہ کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے 1000 عورت ہیں وہاں جو ہے ہم مرد جا کے پڑھا لیں گے, جو 1000 مرد ہیں وہ الگ سے پڑھائیں گے, نہیں ہوگا. یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے. جی چھوڑے اس کو. کہ اس علاقے میں اکثر و بیشتر پنچایتی میں لوگ جو بیٹھتے ہیں مکھیا سے لے کر سرپنچ, تو اس میں جو جرمانہ کے رقم ہے وہ مسجد میں دے دیا جاتا ہے کچھ, تو جرمانہ کے رقم کو مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ اب وہ جرمانے کی رقم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہی سب سے بہترین مصرف ہے, اس کا جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مسجد کی توسیع میں, مسجد کو کیا کہتے ہیں بنانے میں, زمین خریدنے میں, یا کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ایک بھائی نے شب برات کے بارے میں پوچھا تھا, تو تقریر میں آ ہی گئی بات, اس کو دوبارہ سلسل بول کی اگر اسے بیماری ہے, اس سلسلے میں وہ وضو بنائے گا, اپنے پمپرس وغیرہ جو بھی ہے نیچے چڈی وغیرہ کپڑے شپڑے رکھ کر کے, تاکہ اوپر والے کپڑوں میں گندگی نہ لگے, مطلب پیشاب یا گندگی نہ لگے, نیچے لنگوٹ یا چڈی جو بھی ہے, اب جو بھی ہے وہ آپ اپنی زبان میں, حگیز آ گیا وہ باندھ لے, اور اس کے بعد میں نماز پڑھے. اگر وضو بنا کے پھر اس بیچ میں اگرچہ وہ قطرے آئیں کچھ بھی آئے, نو پرابلم, وہ ہر فرض کے لیے نیا نیا وضو کریں گے یا کرے گی, کوئی بھی ہر نماز کے لیے, ہر نماز. جواب سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ جواب سمجھ میں نہیں آیا ان کو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ چڈی پہننا چاہیے, اندر لنگی کے اندر یا پھر پاجامے لنگی کے اندر چڈی پہنے وہ, تاکہ ہو بھی تو اسی چڈی میں ہو, ہاں دوسرا کپڑا ہو, چڈی ہو, جو بھی ہے, تاکہ اوپر کی لنگی میں ہاں نہ لگے, اس لیے. اور پھر وہ ہر وقت کے لیے وضو بنائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم لوگ ہیں ابھی الحمدللہ, آپ ہیں بیماری سے بچے ہیں, تو آپ نے مثلا ظہر کی یا عصر کے وقت وضو بنایا, وضو نہیں ٹوٹا, تو آپ مغربی پڑھ رہے ہو اسی وضو سے, نہیں ٹوٹا آپ عشاء بھی اسی وضو سے پڑھ رہے, برابر. لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, ان کو ہر نماز کے لیے وضو بنانا پڑے. وضو کا جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے مثلا کے طور پر آپ کھڑے ہیں کسی نل کے سامنے, یا لوٹا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مثال ہے نا, یا ٹوٹی ہے, یا وہ ہے واش بیسن ہے, وہاں کا جو بھی شکل ہے, تو سب سے پہلے آپ دل کا ارادہ کریں پاکی کے لیے, انما الاعمال بالنیات, دل کا ارادہ کریں پاکی لے. پھر اسی سے متعلق ہے, تو ہاں تو پہلے کیا کرے, وہ دل کا ارادہ دل میں کہ میں پاکی حاصل نماز کے لیے, وہ دل میں سوچے, زبان سے کہنا نہیں کہ نیت کرتا ہوں میں اور نعوذ باللہ یہ کرنے وہ کرنے, تو دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے بعد ہاں طریقہ, پھر اس کے بعد یہ پہلا طریقہ ہے, بغیر نیت دل میں سوچے آپ 10 دفعہ نہا لو وضو بنا لو, نماز وضو نہیں ہوتا, وضو ہوتا نہیں ہے, وضو بنایا جاتا ہے. تو جب بنائیں گے تو اس کی پرکریا یوں ہوگی کہ سب سے پہلے دل کا ارادہ کریں گے, پاک پانی لیں گے یا نل میں پانی آ رہا ہے, اور پھر بسم اللہ کہیں گے, اور دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کوہنیوں تک یہ گٹوں کلائیوں تک دھلیں گے. اس کے بعد 3 دفعہ, اس کے بعد کلی کا پانی لیں گے, مسواک کریں گے, اگر مسواک نہیں تو انگلی سے 3 دفعہ کلی کریں گے, 3 دفعہ پانی نیا لے کے ناک میں, پھر اس کو صاف کریں, پھر پانی لے کر کے یہاں سے لے کر کے پورا چہرہ یا ٹھڈی تک پورا دھلیں گے. داڑھی ہے تو اس کو تر کریں گے. اب
آپ کا تو تر کرنے کی بھی ضرورت نہیں, ویسے تر ہو جائے گا, ہے نہیں. ہاں داڑھی رکھیے اب تو پوتے نواسے ہو گیا انشاءاللہ. تو اس کو تر کیجئے, داڑھی کو خلال کیجئے. اور یہ چہرہ ہو گیا. پھر داہنے ہاتھ کو یہاں سے دھلیے, پھر 3 دفعہ. 1 دفعہ فرض ہے, 2 دفعہ بھی کافی, 1 دفعہ بھی کافی ہے, 2 دفعہ بھی کافی ہے, اور 3 دفعہ یہ بھی مستحب ہے. 3 دفعہ سے زیادہ دھلو گے تو یہ اسراف میں آئے گا, یہ فضول خرچی, اس کا حساب دینا پڑے گا. تو 3 دفعہ یہ داہنا ہاتھ, 3 دفعہ بایاں ہاتھ, اور اس کے بعد میں سر پہ مسح کرنا. یعنی آپ جو ہے پورے سر کا یہاں سے لے کر ہاتھ یہاں تک پیچھے گدی تک لائیں, پھر پیچھے سے لا کر کے یوں, تو اس طرح سے آپ کا یہ ہوا. پھر کانوں کا مسح یوں کر کے, یہ جو اندر راستے ہیں نشان ہیں کرتے ہوئے, پھر انگوٹھے سے آپ یوں مسح کریں. صرف کان میں ایسے کرتے ہیں, کر لیے. نہیں, کان میں ایسے نہیں کرنا. کان میں پانی, ایک ہی پانی, بہت ہی پانی سے, کیونکہ انگوٹھے تو بچے ہیں نا. ہم حناف میں نہیں ہیں بھائی, ہم یہاں حناف کا طریقہ نہیں بتا رہے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے ہیں. غلط بات ہے. ہاں چلو چلو, ہاں یہ ہو گیا آپ کا مسح. پھر داہنا پیر ٹخنوں تک دھلیے, پھر بایاں پیر ٹخنوں تک, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پہلی غلطی ہمارے ایریا میں کرتے ہیں شیخ, ہمارے علاقے میں کرتے ہیں بزرگان, کہ مسا کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں دیکھیں, یہ صحیح آپ نے بڑا اچھا یہ ملاحظہ بتایا. وضو کرنے کی کوئی دعا ثابت سوائے بسم اللہ کے, اور اخیر میں جب وضو مکمل ہو جائے اس کے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کے اور کوئی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے, جیسا کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے یا درسوں میں بیان کرتے ہیں. کلی کرنے کی دعا, ناک میں پانی ڈالنے کی دعا, مسح کرنے کی دعا, داہنے پیر کی دعا, یہ سب فضول غلط بات ہے. شیخ ایک غلطی اور کرتے ہیں وضو ہاں کرتے بیٹا, ہوئے, آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا. وضو میں ایک غلطی اور کرتے ہیں شیخ, ہاں کہ ٹیوب ویل میں جب وضو کرنا ہوتا ہے دونوں پیر کو تھوڑا دھل لیے اور دونوں پیر کو ایک دوسرے میں رگڑ لیے اور پھر دونوں پیر کو دھلے. نہیں غلط ہے یہ, آرام سے پورے دونوں پیروں کو دھلیے. جی سر ایک سوال, جیسے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج تو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے, آ کے حج کرنے کے بعد گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی اس کا ہر بندہ ہے, گالی میں تو گناہ ہوتا ہے, تو گالی کیوں دیتا ہے؟ یہی سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا, یہ تو غلط بات ہے. جب آدمی تو مطلب یہ ہے نا, حج جو لوگ حج نہیں کیے رہتے پہلے ان کے پیچھے ایک شیطان رہتا ہے, اور پھر جب حج کر کے آتے ہیں تو اس کے پیچھے ڈبل انجن لگ جاتا ہے. تو ڈبل انجن کی سرکار چلتی ہے تو گالی گلوچ بکتا ہے. غلط ہے, غلط ہے. وہ حاجی ہو یا نمازی ہو, بالکل گناہ ہے, بالکل گناہ ہے وہ. اللہ انہیں ہدایت دے. آپ بڑے ہیں تو دعا کرو اللہ آپ کو ہدایت. بس اب عزت کریں, بس معاف کر دیں ان کو, اللہ معاف کرنے والا ہے, آپ بھی معاف کر دیں. بولو دعا ہے یہ. نہیں, موزہ الگ ہے. موزہ نیچے سے پہنا جاتا ہے اور پینٹ اوپر سے پہنی جاتی ہے. تو موزے کے اوپر تو مسح جائے گا, وہ ٹخنے کے اوپر ہی ہوتا ہے, یہاں تک بھی ہو یہاں تک بھی ہو, نو پرابلم. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا حرام ہے, ہاں, لیکن موزہ کے اوپر موزہ پہننے کے بعد پینٹ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے یا چلے گا؟ وہ تو غلط بات ہے, وہ بھی حرام ہے. فولڈ نہیں, اس کو کٹ کر لو. فولڈ کرنا کیا, ٹخنا ہر حال میں حرام ہے, چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں. جزاکم اللہ خیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیکنڈ, یہ بھائی نے کچھ. مقتدی اکیلے, نہیں, مقتدی امام کے پیچھے. اچھا, مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا بس, ظہر میں بھی اثر میں بھی. لیکن اگر کوئی قل ہو اللہ وغیرہ پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کوئی حرج نہیں, جائز.
वसल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, मुबारक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।